میری پھپھو بہت امیر تھیں. انہوں نے بہت سے عمرے اور حج کیے ہوئے تھے. اب وہ ہر مہینے اپنے پیسوں سے محلے کی ایک خاتون کو عمرے پر بھیجتی. پورا محلہ میری پھپھو کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا تھا. محلے کے ہر گھر میں میری پھپھو کے چرچے تھے. ہر کوئی ان کی تعریف کرتا. وہ بڑی نیک اور دیندار عورت تھی. اسی وجہ سے مجھے بھی اپنی پھپھو سے بہت محبت تھی. میری پھپھو میرے اماں اور ابا کو بھی عمرے پر بھیجنا چاہتی تھی، مگر میرے ابا نے انکار کر دیا. بلکہ وہ تو اپنی بہن سے نفرت کرتے تھے. ابا کیا بلکہ پورے خاندان والے ہی میری پھپھو سے نفرت کرتے تھے. میری پھپھو کا نام پروین تھا. وہ ہر وقت حجاب کر کے رکھتی تھی. اگر پھپھو خاندان کی کسی محفل میں چلی جاتی تو سارے خاندان والے منہ چھپا چھپا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے. ہر محفل میں ان کے خلاف باتیں ہوتی تھیں. کوئی بھی دل سے ان کی عزت نہیں کرتا. اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی تو وہ سب سے پہلے وہاں پر موجود ہوتی. اس لیے مجھے میری پھپھو بہت اچھی لگتی تھی. وہ ہمیشہ مجھے اچھی اچھی باتیں سنایا کرتی تھی. ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی. اس کے ساتھ میری کافی دوستی بھی تھی. اسی لیے مجھے تو ان کا گھر بہت اچھا لگتا تھا. جب میں نے FA کیا تو میری ماں پورے خاندان میں بانٹنے کے لیے مٹھائی کے ڈبے تیار کروا رہی تھی اور میرے بابا ان پر نام لکھ رہے تھے. لیکن وہ لوگ میری پھپھو کا نام لکھنا ہی بھول گئے. میں نے کہا کہ پھپھو کے گھر مٹھائی نہیں بھیجیں گے، وہ تو اسی محلے میں رہتی ہیں، ان کے گھر تو ہمیں خود مٹھائی لے کر جانا چاہیے. ماں نے کہا کہ اس کا تو میں بھول ہی گئی تھی، چلو لکھ دیتی ہوں. اب جب سب کو مٹھائی بھیج ہی رہے ہیں تو پھر اس کو بھی بھیج دیں گے. میری ماں کے لہجے میں بڑی ہی بیزاری تھی اور میرے بابا بھی کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھتے ہیں. میں نے ایک ڈبہ اٹھایا اور میں نے کہا کہ میں خود ہی پھپھو کو دے آتی ہوں. انہوں نے کہا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کہ نہیں، میں خود جاؤں گی. جب میں پھپھو کے گھر گئی تو وہ مجھے ہمیشہ پیار سے ہی بلاتی تھی. کہتی تھی میری شہزادی شمائلہ آ گئی. لیکن یہ کیا بیٹا، اتنا چھوٹا سا دوپٹہ لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا کہ میں جلدی جلدی میں بس ایسے ہی آ گئی تھی. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ نہیں بیٹا، تم لمبی سی چادر اوڑھ کر آیا کرو. اب تم بڑی ہو گئی ہو. بے شک ایک گلی سے دوسری گلی میں ہی کیوں نہ جانا ہو، کسی مرد کی نظر پڑ جائے تو اچھا نہیں ہوتا. مجھے ان کا یہ بات سمجھانا بہت اچھا لگتا تھا. میں ان کو بتانے لگی کہ میں کتنے اچھے نمبر لیے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے بابا کا فون آ گیا. میری پھپھو نے کہا کہ شمائلہ میرے سامنے بیٹھی ہے. بابا کی آواز فون سے باہر آ رہی تھی. وہ بس ایک ہی بات کر رہی تھی، اس کو واپس بھیج دو، ہمیں کوئی کام ہے. میں نے کہا کہ میں نے ابھی نہیں جانا. میں نے ان کو اشارے سے کہا تھا. پھپھو نے کہا کہ بیچاری کو چائے تو پینے دو. لیکن میرے بابا بار بار کہہ رہے تھے کہ چائے بعد میں پی لے گی، اس کو جلدی بھیج دو. میں تو حیران تھی کہ میرے بابا مجھے اس گھر میں 5 منٹ بھی نہیں چھوڑتے تھے. خیر میری پھپھو نے چائے بنوا لی اور مجھے پاس ہونے کی خوشی میں 5000 روپے دیے. جب میں واپس آئی تو میرے ماما اور بابا نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا. میں نے پیسوں کا بتایا تو میری امی نے میرے ہاتھ سے وہ 5000 روپے چھین لیے اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ان پیسوں سے گھر میں کوئی چیز لانے کی. انہوں نے وہ پیسے وہیں پر کھڑے کھڑے نوکرانی کو دے دیے. مجھے پورے خاندان میں سے کسی نے بھی اتنے پیسے نہیں دیے تھے اور آپ لوگوں نے میرے پیسے نوکرانی کو دے دیے. میرے بابا نے میری ہتھیلی پر 2000 روپے رکھ دیے اور کہا کہ ان سے شاپنگ کر لینا. اب کہاں 5000 اور کہاں 2000. میں تو بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی. مجھے ان کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر میں نے اس لیے بتایا تھا کہ ان کے دل میں پھپھو کے لیے تھوڑی سی عزت بن جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. میری ماں بھی وہاں سے چلی گئی اور بابا کام پر چلے گئے. میرے بابا نے کہا کہ اس کو بار بار پروین کے گھر نہیں جانے دیا کرو. میں نے اپنی امی سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی، آپ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ تم خود نہیں سوچ سکتی کہ وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتی ہے. میں نے کہا کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، وہ سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی، ان کی پینشن آتی ہے اور پھر ان کی مارکیٹ میں 6 دکانیں ہیں.
جن کا کرایہ اچھا خاصا بنتا ہے، وہ بھی تو پھپھو کے پاس ہی آتا ہے۔ اگر انہوں نے مجھے 5,000 دے دیے تو آپ اس کا کیا مطلب نکال رہی ہیں؟ میری امی کا کہنا تھا کہ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو۔ اگلے دن امی گھر پر نہیں تھی، وہ بازار گئی تھی۔ جب میرے گھر میں پھپھو آئی اور مجھے ایک شاپر پکڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محلے کی ایک خاتون کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہاں سے تمہارے لیے یہ کھجوریں اور جائے نماز لے آئی ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی اور اب تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں یہ چیزیں امی کو نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے وہ چیزیں چھپا دی۔ پھپھو بیٹھی تھی کہ میری امی آ گئی۔ انہوں نے ٹھیک سے سلام بھی نہیں کیا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ تب میں نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ نہیں بتائیں گے۔ میری پھپھو نے کہا کہ بس ایسے ہی ملنے چلی آئی تھی۔ رات ہوتے ہی امی نے پھر سے عدالت لگا دی۔ مجھ سے پوچھا کہ وہ کیوں آئی تھی اور میرے بابا نے بھی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بالآخر میں نے ان کو وہ چیزیں دکھا دی جو مجھے پھپھو دے کے گئی تھی اور کہا کہ مجھے لگا کہ آپ لوگ یہ چیزیں بھی کسی کو دے دیں گے۔ میری امی نے کہا دیکھا، اب آپ کی بہن کی وجہ سے یہ ہم سے جھوٹ بولنے لگی ہے، کل کو دھوکہ بھی دے گی اور پرسوں گھر سے۔ اچانک میری امی کی زبان رک گئی تھی۔ وہ یہی کہنا چاہتی تھی کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ خیر، میرے بابا نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں تم رکھ لو، لیکن اگر آئندہ اس طرح تم نے جھوٹ بولا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھپھو کی بیٹی کی منگنی طے ہو گئی تھی اور منگنی والے دن ہم لوگ وہاں پر گئے تھے، تو میں نے اپنی کزن سے کہا کہ میں رات کو یہیں پر رکنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ اور رشتہ دار بھی آئی ہوئی تھی جو اس کے باپ کے گھر سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سارے مل کر خوب ہنسی مذاق کریں گے۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں آج رات کو یہاں پر رہ جاؤں، تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ بابا سے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ 2-3 گھنٹوں بعد آ جاؤں گی، لیکن میری بابا نے بات نہ مانی۔ جتنا تمہیں کہا ہے اتنا ہی کیا کرو۔ میں تو ان کی نفرت سے تنگ آ گئی تھی۔ 2-4 دن اسی طرح گزرے تو پھپھو ایک دن پھر سے ہمارے گھر آئی۔ وہ میرے لیے ایک سوٹ لے کر آئی تھی۔ میری امی نے کہا کہ یہ کس خوشی میں دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بازار گئی تھی، اپنی بیٹی کے لیے بھی جوڑا لیا تو شمائلہ کے لیے بھی لے لیا۔ میری ماں نے کہا کہ میری بیٹی پر زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پھپھو کا کہنا تھا کہ بیٹیوں کے لیے تو انسان کو اپنے آپ کو بھی بیچ کر کچھ لانا پڑے تو انسان ضرور لے لیتا ہے۔ میری ماں نے اس بات پر کہا کہ ہاں خود کو بیچ کر تو لوگ واقعی بہت کچھ لے لیتے ہیں۔ ایک دم پھپھو کے چہرے پر مسکراہٹ اڑ گئی تھی، کیونکہ امی نے نہایت ہی طنز والی بات کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ امی نے میری پھپھو کو اتنا بڑا تانا کیوں دیا تھا۔ اس بات پر پھپھو نے کوئی جواب نہ دیا اور کہا شمائلہ اب میں چلتی ہوں، تم یہ سوٹ سلوا لینا۔ کچھ دن کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے سسرال والوں کی دعوت رکھی ہے، اس دن میں تم لوگوں کو بھی دعوت پر بلاؤں گی، تم بھی آ جانا۔ شمائلہ تم یہی سوٹ پہن کر بہت اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کیوں اچھے سے تیار ہو کر آئے؟ تم اپنی بیٹی کو اچھے سے تیار کرنا۔ میری ماں کو میری پھپھو کی ہر بات سے مسئلہ ہوتا تھا۔ میری پھپھو کی آنکھوں میں بالآخر آنسو آ ہی اور میں بھی حیران رہ گئی۔ وہ آنسو چھپاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جب کوئی روتا ہے تو سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن مجھے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس گھر سے رو کر ہی نکلی تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جتنی نفرت میری ماں کو میری پھپھو سے تھی وہ تو جائز تھی۔ بھابھی اور نند میں اس طرح لڑائی جھگڑے اور نفرت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں اس بات سے حیران تھی کہ میرے بابا کو بھی میری پھپھو سے بہت نفرت تھی، جبکہ وہ ان کی چھوٹی بہن تھی۔ رات کو پھر امی اور بابا آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا نے پھپھو کو کال ملا دی۔ میرے بابا ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو پروین، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو، وہ بہت معصوم ہے، وہ تمہاری اصلیت نہیں جانتی، وہ تو تم سے محبت کرتی ہے، کل کو اس کا دل ٹوٹ گیا تو کیا سوچے گی؟ بابا کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ میری پھپھو آخر میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ میرے بابا نے مزید کہا کہ آئندہ تم خود ہی اس سے دور رہنا، ابھی اس کو ساری کہانی کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں تو پوری بات کا پتہ ہے، وہ ہمیں تنگ کرتی ہے، مجھے اس کا تمہارے گھر آنا یا تمہارے ساتھ رکھنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آج میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، نہیں تو اس کے بعد مجھے کوئی اور طریقہ اپنانا ہوگا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے شاید کسی اور سے پوچھنا چاہیے تھا کہ مجھے یہ بات کون بتا سکتا تھا۔ میری ایک خالہ تھی
جو پھپھو کے ساتھ ہی کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ خالہ اور پھپھو کی آپس میں بہت دوستی تھی، لیکن میری یہ خالہ بھی اب میری پھپھو سے زیادہ میل ملاپ نہیں رکھتی تھی، لیکن ان کی پہلے آپس میں بہت دوستی تھی۔ اب میری خالہ ہی ہے مجھے بتا سکتی ہے کہ میری پھپھو کو سارے خاندان میں برا کیوں سمجھا جاتا ہے۔ ایک روز میں ان کے گھر چلی گئی اور ان سے ساری بات پوچھنے لگی۔ انہوں نے پھپھو کے بارے میں مجھے ایسی بات بتائی کہ میری جسم سے جان نکل گئی۔ بنا کچھ کہے ہی میں واپس آ گئی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور پھر میرے دماغ میں خیال آیا۔ میں اگلے ہی دن پھپھو کے گھر چلی گئی، جبکہ میرے بابا نے مجھے منع کیا ہوا تھا۔ جس دن سے میرے باپ نے ان کو فون پر منع کیا تھا، وہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے ساتھ انہوں نے سارے رابطے ختم کر دیے تھے۔ جب میں ان کے گھر داخل ہوئی، شام کا وقت تھا۔ میرے بابا مجھے شام کو جانے سے منع کرتے تھے، لیکن میں نے بابا کے ساتھ ضد لگائی تھی۔ میں نے پھپھو کو کہا کہ آپ میرے آنے سے خوش نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ نے منع کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے، اسی لیے تو میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، ماں باپ کے ساتھ ضد نہیں لگاتے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس موضوع پر تو میں ضرور ضد لگاؤں گی اور یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں بھی ان کے گھر میں سکون سے بیٹھ گئی۔ میری کزن بھی حیران ہو رہی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ میرے پھپھو نے بہت اچھی کھیر بنائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کھیر کھا لو پھر چلی جانا۔ میں نے کہا کہ کھیر کھاؤں گی لیکن جاؤں گی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بابا، تم سے ضد کون لگائے، میں تو تمہارے لیے کھیر لے کے آتی ہوں۔ وہ میرے لیے کھیر لے کر آئی اور جب سے میں نے کھیر کھائی تھی، نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی نیند آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے چکر سے آ رہے ہیں اور میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ جب اگلے ہی پل وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن رات ہوئی تو گھر میں شور مچا ہوا تھا۔ میرے بابا، میرے چاچو، میرے انکل اور خاندان کے کچھ بڑے وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے شور ڈالا ہوا تھا۔ کوئی میری پھپھو کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ باہر پولیس بھی آئی ہوئی تھی جس کو میرے بابا بیان دے رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ میں کافی حیران تھی۔ میں تو کھیر کھا کر سکون سے سو گئی تھی۔ سب لوگ میری پھپھو پہ الزام لگا رہے تھے۔ جب میں نے اپنے بابا کی زبان سے یہ لفظ سنا کہ تم نے میری بیٹی کو جان بوجھ کر بے ہوش کیا ہے کیونکہ تم میری بیٹی کو کسی کے ہاتھوں بیچ دینا چاہتی ہو، میں حیران رہ گئی۔ میں نے بابا کو فوراً کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں تو سکون سے سو رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دراصل جب ہم لوگ وہاں پر بیٹھے تھے تو اچانک سے گھر میں چور گھس آئے، اور وہ لوگ ڈاکو تھے اور گھر سے سونا اور قیمتی چیزیں چوری کرنا چاہتے تھے۔ پھپھو نے مجھے اور اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کمرے میں بند کر دیا اور ان لوگوں کو اپنا سارا سونا اور قیمتی چیزیں دے کر اس گھر سے بھیج دیا۔ اسی لیے بھی پولیس آئی تھی اور وہ لوگ پکڑے گئے تو وہ بھی یہی کہانی سنا رہے تھے اور پھپھو بھی یہی سب کچھ کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی ان کی بات کو نہیں مان رہا تھا کیونکہ میری پھپھو کی کہانی ہی کچھ اس طرح کی تھی۔ جب وہ بہت زیادہ کم عمر تھی تو میرے دادا نے ان کی شادی کروا دی، لیکن جس آدمی سے ان کی شادی ہوئی وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں تھا۔ اس کا تعلق ایسے لوگوں سے تھا جو برے کام کیا کرتے تھے۔ میری پھپھو شادی کے بعد چپ چپ رہتی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات ہے جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ وہ بہت زیادہ بیمار بھی رہا کرتی تھی۔ انہوں نے 2 دفعہ اپنا حمل بھی ضائع کروا دیا۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ماں نہیں بننا چاہتی، اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن پھپھو بار بار سب کو یہی کہتی تھی کہ میں اپنی اولاد کو اپنی خوشی سے ضائع نہیں کروا رہی، بلکہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ جب پھپھو کا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلا گیا تب پھپھو نے سب کو حقیقت بتائی کہ ان کا شوہر ان سے غلط کام کرواتا تھا۔ ان کے گھر میں مختلف قسم کے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن دراصل بات یہ تھی کہ ان سے یہ کام ان کا اپنا ہی شوہر کرواتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور اپنے بزنس پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کروایا کرتا تھا اور پھپھو کو استعمال کرتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی کم عمر تھی اور ان کو کسی بات کا نہیں پتا تھا۔ لیکن خاندان میں جب ایک دفعہ بات نکل جاتی ہے تو پھر وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ پھپھو کا شوہر مر گیا ہے اور پھپھو اب اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے مرے ہوئے شوہر پر الزام لگا رہی ہے۔
جبکہ وہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی رہی ہے، لیکن میری خالہ نے مجھے بتایا کہ وہ بے قصور ہے۔ مگر میرے ابا کے ساتھ ساتھ پورے خاندان والے پھپھو کو اچھا نہیں جانتے تھے، سب انہیں ایک بری عورت کہتے تھے، اور جو حمل میری پھپھو نے ضائع کروا دیے تھے وہ ان کے شوہر کی اولاد ہی نہیں تھی، اس لیے ان کو مجبوری میں یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا۔ ان کی بیٹی ماریا ان کی اپنے شوہر کی اولاد تھی۔ میری پھپھو نے تو اتنا بڑا ظلم برداشت کیا تھا، ایسے انسان سے ان کی شادی ہو گئی تھی جس نے خود ہی ان کی عزت کو نیلام کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسی حالت میں وہ کیا کرتی؟ جب ان کی شادی ہوئی تو وہ صرف 16 سال کی تھی۔ ایک 16 سال کی لڑکی کے دماغ میں کوئی ایسی بڑی بات آ ہی نہیں سکتی۔ وہ چپ چاپ اپنے شوہر کے ڈرانے سے یہ سارے ظلم برداشت کرتی رہی۔ اس کے بعد جب ان کے شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی، وہ ٹیچر بنی، انہوں نے کئی عمرے اور حج کیے اور اپنی کمائی سے جائیداد بنائی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی اور اسی لیے پورا دن اس کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ بہت سے غریب لوگوں کو بھی عمرہ کروا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا ہے لیکن انسان معاف نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ان کو برا سمجھا کرتے تھے، غلط سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ابھی بھی اس طرح کا کوئی کام کرتی ہے اور ان کے گھر میں اسی طرح کے لوگ آتے ہیں۔ تبھی تو میرے ماں نے مجھے ان کے دیے ہوئے پیسے نہیں رکھنے دیے، مجھے اس گھر میں جانے نہیں دیا کرتے تھے، رات کو وہاں پر رہنے بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ سارے خاندان والے ان کو ہی برا سمجھتے تھے، لیکن اگر وہ اتنی بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 سے 4 دفعہ اپنے گھر دیکھنے کے لیے نہیں بلاتا۔ ان کے گھر میں سب کچھ تھا اور آج بھی جب چور ڈاکو ان کا پیسہ لوٹ کر گئے تو فوراً ہی پکڑے گئے اور ان کی ساری محنت کی کمائی واپس آ گئی تھی۔ لیکن یہ بات بھی سارا خاندان سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میری پھپھو نے جان بوجھ کر مجھے اپنے گھر بلایا اور جو لوگ گھر آئے تھے وہ چور ڈاکو نہیں بلکہ خریدار تھے۔ پھپھو رو رہی تھی، انہوں نے تو میری اور اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اپنی جمع پونجی نکال کر رکھ دی تھی اور ہماری عزت بچائی تھی۔ اور جو میں کھیر کھا کے بے ہوش ہو گئی تھی اس کے بارے میں میرے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا بلڈ پریشر اچانک سے لو ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے لو بلڈ پریشر کا مسئلہ پہلے بھی تھا۔ یہ تو میرے سارے خاندان کو پتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات کو ابھی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پولیس نے سارا کچھ واضح کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ ڈاکو تو عادی مجرم ہے، آج کل اس محلے میں آئے ہوئے ہیں، 2-3 گھروں میں انہوں نے چوری بھی کی ہے۔ خیر سے پولیس کی اس گواہی کے بعد تقریباً خاندان والوں کے منہ بند ہو گئے تھے۔ میرے ماں باپ مجھے گھر لے آئے۔ میں نے آتے وقت آنسو بہاتی ہوئی پھپھو کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ایک عورت کا گناہ کبھی معاف نہیں کیا جاتا؟ کیا ایک عورت اگر گناہ کر دے تو اس کے لیے معاشرہ اسے زندگی بھر معاف نہیں کرتا؟ اور یہاں پر تو پھپھو نے گناہ بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے تو صرف ظلم برداشت کیا تھا، لیکن یہی ان کے لیے گناہ بن گیا۔ وہ اتنی خوددار تھی کہ جب ان کے شوہر اس دنیا سے گیا تو پھپھو نے ان کی جائیداد میں سے 1 پیسہ بھی نہیں لیا تھا۔ خاندان والے چاہے جو بھی کہیں، مجھے یقین ہے کہ میری پھپھو ایک اچھی انسان ہے، تبھی تو ان کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوا تھا۔ ان کی بیٹی کی شادی بہت اچھے خاندان میں ہوگی، اتنے اچھے خاندان میں تو پورے خاندان کی کسی بھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی انسان برا نہیں ہوتا بلکہ اس کے حالات برے ہوتے ہیں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میرے بابا اچانک سے بہت بیمار ہو گئے۔ بابا کی ساری جمع پونجی ان پر لگ گئی مگر انہیں آرام نہ آیا۔ خاندان والوں نے بھی ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کڑے وقت میں پھپھو نے ہمارا ساتھ دیا۔ پھپھو نے ابو کا ایک بڑے اور مہنگے ہاسپٹل میں علاج کروایا۔ 1 ماہ علاج کے بعد ابو بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب دل ہی دل میں شرمندہ تھے کہ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن پھپھو نے آج تک ان کو اس بات کا بھی تانا نہیں دیا۔ وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، کوئی کسی کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب ہمارا ہی گھر ہے جہاں پر پھپھو کا آنا جانا ہوتا ہے اور ہم بھی ان کے گھر آتے جاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں اور باقی کے خاندان والے اب بھی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ ان کی زندگی میں مزید کچھ برا نہ ہو اور سب لوگوں کے دل میری پھپھو کے لیے صاف ہو جائیں۔